نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال الله تبارك وتعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم و برادران عزیز، اللہ جل شانہ نے ہمیں زندگی میں جتنی بھی نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ نعمتیں ظاہری ہوں یا وہ نعمتیں باطنی ہوں، یا یوں کہہ لیں کہ وہ نعمتیں حسی ہوں یا ظاہری ہوں، صرف نعمتیں عطا نہیں فرمائی، ان نعمتوں کے استعمال کا طریقہ بھی بتلایا اور سکھلایا، اور ساتھ ساتھ صرف استعمال کا طریقہ ہی نہیں بتلایا اور سکھلایا، بلکہ یہ بات بھی بہت واضح طور پر سمجھائی ہے کہ اگر نعمتوں کے ملنے کے بعد ان نعمتوں کا استعمال اگر میری منشا اور مرضی کے مطابق ہوگا تو اس کے یہ نتائج برکات اور ثمرات حاصل ہوں گے، اور اگر ان نعمتوں کے استعمال کا غلط طریقہ تم اختیار کرو گے تو اس کے یہ خوفناک نتائج برآمد ہوں گے۔ بالکل دو اور دو چار کی طرح بہت واضح طور پر دونوں چیزوں کے نتیجے کو اللہ جل شانہ نے بیان فرما دیا اور اس کی وضاحت فرما دی، اور قرآن کریم میں اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ میں نے 2 آیتیں اس وقت قرآن کریم کی مختلف پاروں سے 2 آیتیں تلاوت کی ہیں، تو حاصل یہ ہے کہ نعمتیں بھی دی اور ان نعمتوں کے استعمال کا طریقہ بھی بتلایا اور سکھلایا، اور ساتھ ساتھ ان نعمتوں کے صحیح اور غلط استعمال کے نتائج سے بھی آگاہ فرمایا کہ اگر ان نعمتوں کو صحیح استعمال کرو گے تو یہ نتائج اس کے نکلیں گے، اس کے یہ فوائد اور ثمرات حاصل ہوں گے، اور اگر ان نعمتوں کا غلط استعمال ہوگا تو اس کے یہ خوفناک نتائج برآمد ہوں گے اور یہ خوفناک نتائج تمہیں بھگتنے پڑیں گے۔
دنیا کے قانون اور ضابطے معروضی حالات کے پیش نظر تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور ہمیشہ سے یہ طریقہ اور یہ اصول رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا جو اصول ہے، وہ نہیں تبدیل ہوتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلے تبدیل نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا وہ اٹل ہے، چاہے وہ دنیا کے قانون اور ضابطوں سے وہ میچ کرتا ہو یا نہ کرتا ہو، عقل میں آتا ہو یا نہ آتا ہو، لیکن جو 2 اور 2 4 کی طرح بات اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی، وہ اپنی جگہ من وعن حق اور سچ ہے۔ یہ تو ایک تمہیدی بات تھی جو میں نے عرض کی۔ اب اگلی بات کا سمجھنا اس تمہید پر موقوف ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ آج پوری دنیا، صرف ہمارا ملک نہیں، پوری دنیا کی معاشی حالت اس وقت حالت ابتر ہے، چیخیں نکل چکی ہیں۔ متوسط اور متوسط سے نیچے کے طبقے میں بات نہیں کر رہا، میں اوپر کی سطح کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور ایک عجیب سا اس وقت ایک ماحول چل رہا ہے، اور مہنگائی کا، بے برکتی کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف آزمائشوں کا جو ایک لامتناہی سلسلہ چل رہا ہے، بڑے تسلسل کے ساتھ، اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی، زیادتی ہو رہی ہے، اس میں ہر گزرنے والے دن کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے، اس میں کمی نہیں ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو ان عوامل اور ان اسباب کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس میں میری طرف سے کہاں کہاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں، ان کوتاہیوں کو میں دور کروں، کون سی چیزیں میرے اختیار میں جن کو میں درست کر سکتا ہوں، اس کو میں درست کرنے کی فکر کروں۔ ظاہر ہے پورے ملک کا نظام نہ میرے ہاتھ میں نہ آپ کے ہاتھ میں، ہم اور آپ پورے ملک کے نظام کو، پورے ملک کے نظام کی معیشت کو، نظام معیشت کو ہم درست نہیں کر سکتے، لیکن میں اپنے حالات اور اپنے معاملات کو میں درست کر سکتا ہوں، آپ اپنے حالات اور اپنے معاملات کو آپ درست کر سکتے ہیں۔ تو ملک کے جو حالات ہیں ان کو درست کرنا اور ان کو صحیح رخ پر ڈالنا، یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ان عوامل کا اور ان اسباب کا گہرائی سے جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر ہمارا رزق تنگ کر دیا ہے، ہمارا رزق ہم پر تنگ کر دیا ہے، اور باوجود کوششوں کے معاملہ جو ہے وہ سلجھنے کے بجائے مزید الجھاؤ کا شکار ہے۔ حالات نارمل ہونے کے بجائے اس میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، اور اس بگاڑ میں، جیسے کہ میں نے بھی عرض کیا، کہ اس بگاڑ میں دن بدن شدت آتی چلی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ذہنی ٹینس، ڈپریشن، دیگر ذہنی تناؤ، بیماریاں، مختلف ذہنی پریشانیاں، لڑائیاں، جھگڑے گھر گھر میں، مزاج کے اندر ایک دوسرے کو کاٹ کھانے کو دوڑنا، یہ وہ چیزیں اس وقت ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں جس کا آپ میں سے کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ ایک تو صورت یہ ہے کہ بھگت رہے ہیں، بھگتتے رہیں، جیسے چل رہا ہے چلنے دیں، اور ایک یہ ہے کہ ان کا گہرائی سے ان اسباب کا جائزہ لیا جائے کہ میری طرف سے کیا کیا کوتاہیاں ہو رہی ہیں، میں اپنے رزق کو بند کرنے کے لیے کون کون سی ایسی بدعمالیاں کر رہا ہوں کہ اس سے مجھے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو کام میرے اختیار میں ہے کرنے کا، وہ کام مجھے کرنا چاہیے، جو آپ کے اختیار میں کرنے کا کام ہے آپ کو وہ کرنا چاہیے۔
باقی من حیث النظام نہ میں اس کو درست کر سکتا ہوں، نہ آپ اس کو درست کر سکتے ہیں، نہ کوئی وزیر خزانہ درست کر سکتا ہے. تو بلا وجہ ان چیزوں پر وقت ضائع کرنے کے اور ان چیزوں پر تبصرے اور تجزیے کے اصل جو کام کرنے کا ہے اس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. یہ میرا ایک برادرانہ مشورہ ہے. سمجھ میں آ جائے تو عمل کر لیں، نہ سمجھ میں آئے تو میری بات مجھے واپس کر دیں. جیسے چل رہے ہیں، جس حال میں آپ خوش ہیں اس حال میں خوش رہیے. لیکن قرآن اور سنت کے ہدایات کی روشنی میں اور قرآن اور سنت کے احکامات کی روشنی میں ہمیں ان چیزوں کو ذرا سا سمجھنا چاہیے سنجیدگی کے ساتھ، خالی ذہن ہو کر. اگر ہم ان حالات کا اگر ہم جائزہ لیتے ہیں، ان اسباب کو اگر ہم ٹٹولتے ہیں، جن حالات اور اسباب کی وجہ سے اللہ تعالی ہمارے رزق میں تنگی کر دیتے ہیں، تو آج تقریباً وہ سارے اسباب پائے جا رہے ہیں. وہ سارے اسباب پائے جا رہے ہیں، سارے اسباب پائے جا رہے ہیں. ان میں سے کوئی سبب ایسا نہیں ہے کہ جو نہ پایا جا رہا ہو. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. یہ جو بات میں کر رہا ہوں اور جس کی میں ابھی انشاءاللہ تفصیل میں آگے عرض کروں گا، ان باتوں کا اپنی آنکھوں سے آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو سقراط اور بقراط کا آپ کو فلسفہ پڑھنا پڑے اور فلسفہ سمجھنا پڑے. ایسا نہیں ہے. میں ایک بات یہاں پر ضمناً ایک اور بات میں عرض کر دوں، پھر میں اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں. قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر دیکھیے، ہمارے لیے سب سے بڑا جو ماخذ ہے اور ہمارے لیے جو سب سے بڑا مرجع اور مصدر ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ارشاد ہے. میرا خیال ایسے مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے نظر میں اس سے بڑھ کر کوئی ماخذ ہمارا نہیں ہے. کوئی قابل اعتماد رائے کسی اور کی نہیں ہے. جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دے دی وہ اول اور آخر، وہ اٹل ایک فیصلہ ہے. چاہے ہم اس کو دل سے تسلیم کریں یا نہ کریں، ہمارے تسلیم کرنے یا نہ کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ کا جو قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا جو اصول ہے، وہ ازلی اور ابدی، قطعی اور یقینی ہے. اس میں کسی شک اور شبہ میں پڑنے کی گنجائش نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بعض بزرگوں سے اور بعض مشائخ سے، بعض اللہ والوں سے بسا اوقات اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے دلوں پر کچھ باتوں کا القاء فرما دیتے ہیں. وہ یہ سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ ان کو دل کی آنکھوں سے دکھاتے ہیں، جس کو بصیرت کہتے ہیں. اس لیے حدیث شریف میں ہے، ہم تو ظاہری آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا. یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو نیک بندے ہوتے ہیں، جن کا تعلق ہر وقت اللہ تعالیٰ سے جڑا رہتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے نافرمانی سے ہر وقت بچتے رہتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بصیرت عطا فرماتے ہیں اس ظاہری بصارت کے ساتھ. اور حدیث شریف میں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. یہ حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے بچو، مومن کی فراست سے بچو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. جہاں ہمارا دماغ اور ہماری عقل، ہماری ظاہری بینائی، بصارت جواب دے جاتی ہے، وہاں ان کی بصیرت شروع ہوتی ہے. تو بعض بزرگوں سے اور بعض مشائخ سے جو اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات کے اعتبار سے دو باتیں بڑی اہم. بات تو خیر ایک ہی، اس کے دو پہلو ہیں. اس کو آپ دو کہہ لیں یا ایک بات کے دو جز کہہ لیں، بات ایک ہی ہے.
اور بڑی اہم بات ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم میں سے ہر آدمی اس بات کو دراصل سمجھے. عمل کرنا نہ کرنا وہ تو بات کا مسئلہ ہے، لیکن پہلے مرحلے پر سمجھنا ضروری ہے، دماغ میں اور دل میں اس کو بٹھانا ضروری ہے. دماغ اور دل میں بات آ گئی تو انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق دے دیں گے. لیکن پہلا جو مرحلہ ہے اور پہلا جو اسٹیپ ہے وہ ہے اس بات کو اچھی طرح سمجھنا، دل اور دماغ میں بٹھانا. فرمایا کہ انسان اور اس کے اعمال، میرے الفاظ بہت توجہ کے ساتھ دراصل سمجھ لیں. فرمایا کہ انسان اور چیزیں، یہ جو دنیا میں جو چیزیں ہوتی ہیں، جو ہمارے عام استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں، کھانا پینا رہنا سہنا وغیرہ وغیرہ، جن چیزوں کی انسان کو ضرورت پڑتی ہے، فرمایا کہ انسان اور چیزیں اللہ تعالیٰ کی نظر میں دو پلڑے ہیں ترازو کے. ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں نا، جس پہ ایک میں بٹے رکھتے ہیں، ایک میں سامان ڈالتے ہیں. تو انسان اور چیزیں اللہ تعالیٰ کے نظر میں ترازو کے یہ دو پلڑے ہیں. جب انسان کی قیمت اللہ کے ہاں ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے بڑھتی ہے تو چیزوں کا پلڑا ہلکا ہو جاتا ہے. نہیں سمجھے بات؟ جب انسان کی قیمت، اس کی قدر، اس کی اہمیت اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑھتی ہے. کیسے بڑھتی ہے وہ ہر آدمی جانتا ہے کہ اعمال سے بڑھتی ہے. اللہ تعالیٰ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تعالیٰ تمہارے سفید اور کالے اور گورے، نیلے اور پیلے ہونے کو نہیں دیکھتے، تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے. اللہ تو تمہارے اعمال کو اور تمہارے دلوں کے حالات کو جانتے ہیں، وہ تو اس کو دیکھتے ہیں. تو جب انسان کے سے سرزد ہونے والے اعمال، عبادات، اخلاق، معاشرت، دینداری، صدق، اخلاص، سچائی، امانت، دیانت وغیرہ وغیرہ، جب یہ چیزیں بڑھتی ہیں تو چیزوں والا جو پلڑا ہے وہ پلڑا ہلکا ہو جاتا ہے. اور جب ہلکا ہو جاتا ہے تو قیمتیں چیزوں کی ہر آدمی کے دسترس میں ہوتی ہے، کیونکہ اعمال والا جو پلڑا ہے وہ جھک گیا ہے. پتہ نہیں بات آپ سمجھ پائے کہ نہیں. دوسری جو بات ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہے. وہ بالکل اس کے برعکس ہے. وہ کیا؟ کہ جب انسان کی قدر و قیمت اعمال کی وجہ سے کم ہوتی ہے، وہ پلڑا اوپر ہوتا ہے، تو چیزوں والا جو پلڑا ہے وہ جھک جاتا ہے. جب جھک جاتا ہے تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں اور وہ انسان کی دسترس سے باہر ہو جاتی ہیں اور دور ہو جاتی ہیں. میرا خیال اس سے اچھی کوئی شاید تعبیر میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس سے اچھی کوئی تعبیر ہو بات کو سمجھانے کے لیے. اس سے اچھی کوئی تعبیر نہیں ہے بات کو سمجھانے کے لیے، جس کا حاصل، ان دونوں باتوں کا حاصل اور اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ جب تک کہ اعمال کرتے رہو گے، جب تک کہ اللہ کی فرما برداری کرتے رہو گے، جب تک کہ اللہ کے مطیع اور فرما بردار بندے بن کر گزارتے رہو گے، تو چیزیں تمہاری دسترس میں ہوں گی اور ہر آدمی ہر چیز کو خرید سکتا ہے اور لے سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے، وہ اس کی پہنچ میں ہے، اس کی پہنچ سے دور نہیں ہے. لیکن جب بدعمالیاں بڑھیں گی، جب اللہ کی نافرمانیاں بڑھیں گی، جب اللہ تعالیٰ کی معصیت کھلم کھلا ہونے لگے گی، اور جب حالات اس طریقے کے پیدا ہو جائیں کہ انسان گناہ کو گناہ بھی نہ سمجھے، پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ چیزوں والا جو پلڑا ہے وہ جھک جائے گا. چونکہ اعمال میں تو وزن ہی نہیں ہے، اعمال والا پلڑا تو جھک نہیں سکتا، وہ اوپر اٹھ جائے گا، اور چیزوں والا جو پلڑا ہے وہ نیچے جھک جائے گا. جب نیچے جھک جائے گا تو پھر یہی ہوگا کہ 234 روپے لیٹر پیٹرول ہوگا. 234 روپے پوائنٹ پتہ نہیں کتنا ہے، 88. اور یہ آج کی صورت ہے. اور کل کیا ہونے والا ہے؟ کل اس میں کتنا اضافہ ہونے والا ہے؟ بس ذہنی طور پر تیار رہیں.
بس آپ کو گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ تو حضرت اب آپ اندازہ لگائیں، ایک تو خیر یہ معاملہ اپنی طرف ہے، یہ تو ہم اس پر میں بحث نہیں کر رہا، نہ پیٹرول پر، نہ ڈیزل پر، نہ مٹی کے تیل پر میں بحث نہیں کر رہا۔ اگر ہم اپنے مجموعی مالی حالات اور معاملات پر اگر آپ نظر ڈالیں، میں بہت معذرت کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، اگر کسی کو بری لگے تو معافی چاہتا ہوں، لیکن اگر آپ چاہیں کہ جی ہمیں بری لگ رہی یہ بات نہیں کہو تو یہ نہیں ہو سکتا، اس میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا، بات صاف صاف ہے اور کہنی ہے۔ ان حالات کے اندر آپ اندازہ لگائیں، اور آپ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں، کون آدمی کس طریقے سے اس مہنگائی کو بنیاد بنا کر ناجائز طور پر حرام نفع اور حرام طریقے سے کما رہا ہے، ناجائز طریقے پر نفع خوری کر رہا ہے۔ اس کو بنیاد بنا کر بھئی جتنی مہنگائی ہے اس اعتبار سے چیزوں کا مہنگا ہونا یہ سمجھ میں آتا ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن اس کو بنیاد بنا کر نفع، حرام طریقے سے نفع کمانے کا، حرام طریقے سے مال کو اسٹاک کرنے کا، قیمتیں بڑھنے کا آدمی انتظار کر رہا ہے، اور ان چیزوں کا اسٹاک اور ذخیرہ کر رہا ہے جو انسانی خوراک سے اور انسانی ضروریات سے متعلق چیزیں ہیں، اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ ریٹ جیسے چل رہے ہیں کل جو ہے وہ ریٹ بڑھے گا، کل میں بیچوں گا جب مارکیٹ میں تو اس سے مجھے زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ یہ ہو رہا ہے، آپ اس کا انکار نہیں، کوئی آدمی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ تو بھائی ایک تو بات میں نے آپ کے سامنے میں نے یہ عرض کی، دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ہمارے گناہ ہیں، ان گناہوں کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا، تو اللہ نے چاہے انشاءاللہ یہ وقتی تنگی اور یہ وقتی حالات جنہوں نے ہمیں بے چین کر رکھا ہے، اللہ نے چاہے انشاءاللہ حالات میں ٹھہراؤ پیدا ہو جائے گا، اللہ کی رحمت سے امید ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچنا ہے، نہیں بچیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نمبر 1، چند باتیں میں بتا رہا ہوں، ذہن میں اس کو بٹھا لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو فائدہ ہو۔ نمبر 1، ہر آدمی سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرے، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، گناہوں سے توبہ اور استغفار کرے۔ توبہ اور استغفار کے بغیر معاملات ہمارے حل نہیں ہوں گے۔ جو آدمی جس گناہ میں مبتلا ہے اس کو پتا ہے، ان گناہوں کی تفصیلات ممبر پر بیٹھ کر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر آدمی کو معلوم ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، کیا میں کر رہا ہوں، صحیح کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں، کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اتنی سمجھ بوجھ اور اتنی شدھ بدھ ہر آدمی کو ہے، اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرائض کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ جب تک کہ ہم فرائض پر نہیں آئیں گے، جب تک ہم نمازوں پر نہیں آئیں گے، جب تک ہم اپنی نمازیں زندہ نہیں کریں گے، اس وقت تک کہ کوئی بہتری کی امید نہیں ہے۔ اور میں یہ ایک عرصے سے یہ باتیں میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، مختلف تعبیرات کے ذریعے یہ بات میں ذہن میں بٹھا رہا ہوں کہ بھائی ان حالات میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر کر مسجدوں کو آباد کریں، اللہ کو راضی کریں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہوا ہے، کھلا سودی معاملات چل رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے جنگ نہیں ہے؟ کھلا سودی معاملات چل رہے ہیں، لین دین چل رہی ہے، کیا اس کے باوجود بھی ہم اتنے معصوم ہیں کہ ان حالات کے باوجود بھی ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں؟ میں تو کہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ ہم زندہ سلامت زمین پر چل رہے ہیں، ورنہ ہم اس قابل بھی نہیں ہیں۔ حقیقت اگر دیکھا جائے، ایمانداری سے اگر جائزہ لیا جائے اور اپنا احتساب کیا جائے تو اس وقت پوری امت من حیث الامت جن گناہوں میں مبتلا ہے اس میں ہمیں زمین پر چلنے کا بھی حق حاصل نہیں ہونا چاہیے، بالکل حق حاصل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم زندہ سلامت زمین پر چل رہے ہیں۔
تو بھائی فرائض کا اہتمام، نمازوں کا اہتمام، اس میں فجر کی نماز بھی شامل ہے، فرض نمازوں میں فجر کی نماز بھی شامل ہے۔ کہتے ہیں کہ جی فجر کی نماز تو بڑی مشکل ہوتی ہے، ہم تو، ارے یہ وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی برکتوں کو لوٹنے کا ہے۔ تہجد میں تو کہتا ہوں کہ ان حالات میں ہم میں سے ہر آدمی تہجد کا اہتمام کرنے والا بنے۔ آپ دیکھیں یہ حالات کی بہتری اور حالات کی ابتری، یہ سب اللہ تعالیٰ کے قبض قدرت اور اختیار میں، یہ کسی وزیر اور مشیر کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہمارے جیسے اعمال ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایسے ہی حکمرانوں کو ہمارے پر مسلط کریں گے جو ہر آنے والا سبز بات دکھائے گا، اور ہم جو ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ جی اب تو شہد کی نہریں بہنی شروع ہو جائیں گی، اب دودھ کی نہریں بہنی شروع ہو جائیں گی، اب تو یہ ہو جائے گا اور اب تو وہ ہو جائے گا۔ جب تک ہم اپنے اعمال کو درست نہیں کریں گے، اللہ معاف فرمائے کہ اس سے بدتر حکمران اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر مسلط کرتے رہیں گے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اب وقت جو ہے توبہ کرنے کا ہے، استغفار کرنے کا ہے، فرائض کا اہتمام کرنے کا ہے۔ اگر اب تک اہتمام نہیں ہو رہا تو اب اہتمام کریں، شروع کریں۔ جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام کریں، گھر میں نہیں، گھر میں تو عورتیں پڑھتی ہیں۔ اللہ نے مرد بنایا تو مرد جو ہے وہ مسجد میں نماز پڑھتا ہے، عورتیں گھر میں پڑھتی ہیں۔ اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں بہت فائدے ہیں، بہت فائدے ہیں۔ بہرحال وہ تفصیلی بات ہے، پھر میں دوسری طرف نکل جاؤں گا۔ تو جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام ہو۔ اسی طرح روزانہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد، سن رہے ہیں بات میری؟ یہ نہیں، توجہ سے۔ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی ہر آدمی تلاوت کرے، گھر میں مرد بھی کریں، عورتیں بھی کریں، بچے بھی کریں، بڑے بھی کریں، ہر آدمی سورہ واقعہ کی تلاوت کرے۔ اللہ نے چاہے انشاءاللہ یہ مشکل اور یہ فاقے اور یہ مالی اور معاشی پریشانیوں کا چھٹکارا اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ کام بھی اگر آدمی نہ کرے اور تو پھر کیا ہے؟ جبریل امین تو آنے سے رہے، کوئی پیغمبر تو آنے سے رہے، کرنا تو خود پڑے گا، نہیں کرنا ہے تو بھگت رہے اور بھگتتے رہیں گے۔ اگر ان حالات سے نکلنا ہے تو اس کے لیے یہ لازمی چیزیں ہیں، لازمی چیزیں جو میں عرض کر رہا ہوں، یہ میری باتیں ذہن نشین کر لیں۔ سورہ واقعہ کی تلاوت روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اس کا اہتمام ہو۔ گھر کا ہر فرد پڑھے، ہر فرد پڑھے، عورتیں، مرد، بڑے، بوڑھے، بچے، جوان، ہر آدمی پڑھے۔ یہ کام مشکل ہے؟ بتا دیں کتنا وقت لگتا ہے سورہ واقعہ پڑھنے میں؟ بھائی 10 منٹ لگ جائے گا، اس سے زیادہ تو وقت نہیں لگتا۔ 3-4 صفحے کر دیکھ لیں، سارے ٹوٹکے آپ نے آزما لیے، اس فقیر کی باتوں پر بھی اگر عمل کر لیں انشاءاللہ ٹوٹکوں سے وہ فائدہ نہیں ہوگا جو میں بات عرض کر رہا ہوں، اس سے فائدہ ہوگا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ باتیں ساری حدیث سے ثابت ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سورہ واقعہ کی تلاوت کا اہتمام کر لیں۔ اسی طریقے سے ہر آدمی صبح اٹھنے کے بعد جب اپنے کام دھندے پر جائے، میں آپ کو سچ بتاؤں ایمانداری سے، مسجد میں بیٹھا ہوں، میرا باتیں بتانے دل بالکل میرا ٹوٹ چکا ہے، ایک لفظ میرا بتانے کا دل نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں کہ بس قصے کہانیاں سناؤں آپ کو، اور قصے کہانی سنا کر اپنا وقت پاس کروں، آپ بھی خوش میں بھی خوش۔ چلو بھائی، کون اپنا دماغ کھپائے؟ اس لیے کہ ہم عمل نہیں کرتے، ہم صرف یہ کانوں کی لذت ہے، اور جب یہاں سے اٹھتے ہیں تو دامن جھاڑ کر نکل جاتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ کب سے یہ باتیں میں کہہ رہا ہوں، چیخ رہا ہوں، لیکن نظر نہیں آتا کہ سامنے کوئی صورتحال بہتر ہو۔ بہرحال یہ بھی میری بدعمالیاں ہیں، اللہ تعالیٰ میرے بھی گناہوں کو معاف فرمائے، ورنہ تو شاید اس کا اچھا اثر ہوتا، میں تو اپنا قصور سمجھتا ہوں۔ ہر آدمی جب صبح اپنے کام دھندے پر نکلے، نوکری پر نکلے، تجارت پر نکلے، ملازمت پر نکلے،
रोजाना की बुनियाद पर सदक़े का एहतमाम करें, सदका निकाल कर फिर घर से बाहर निकलें। सदक़े के लिए आपको न काली मुर्गी खरीदने की जरूरत है, ना आपको काला बकरा तलाश करने की जरूरत है, ना आपके पास इतने पैसे हैं कि आप रोजाना मुर्गी खरीदेंगे। ये भी मैं आपको बता दूं, मुझे पता है आपके हालात बड़े पतले हैं। जितनी जिसकी जो हैसियत है, मेरा ख्याल ये जितने बैठे हुए हैं जो मेरी बातें सुन रहे हैं, बाबा 10 रुपए निकाल सकते हैं कि नहीं? सर तो हिला दें हाँ या नहीं में, या इससे भी हालत आपकी खराब है, अल्लाह ना करे। 10 रुपए निकाल सकते हैं, 50 रुपए निकाल सकते हैं, 100 रुपए निकाल सकते हैं, जितनी आपकी हैसियत है 10 रुपए निकालना है अल्लाह को राजी करने की नीयत से। या अल्लाह, आने वाले जो मसाइल हैं, आने वाली जो परेशानियां हैं, आने वाली जो वबाएं हैं, जो बलाएं हैं, जो आजमाइशें, ए अल्लाह इसकी बरकत से मुझे नजात अता फरमा दे। रोजाना इसका एहतमाम हो, पहले ये निकाले फिर उसके बाद घर से बाहर निकलें। देखें अल्लाह ताला कैसे इंशाअल्लाह मदद फरमाते हैं। ठीक है जी, ये काम भी आसान है। इसी तरीके से रिस्क में तंगी का एक सबसे बड़ा जो सबब है, जो मैं समझता हूं, और शायद हो सकता है कि आप मेरी बात की तायीद करें, हो सकता है, सबसे बड़ा जो सबब है वो सबब यह है कि अल्लाह ताला जो रिस्क हमें दे रहे हैं, हम उस रिस्क की नाकदरी कर रहे हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उस रिस्क को हमसे दूर कर दिया। ऐसा है कि नहीं है? नहीं बता रहे। और जो कह रहे हैं कि नहीं है, मैं उनको किसी दावत में बुलाता हूं जहां पर बुफे सिस्टम हो, मैं फिर देख लूंगा वहां पर कि वहां क्या तबाही मच रही है, वहां क्या तबाही मच रही है मैं देख लूंगा। मैं देखता रहता हूं, मैं भी जाता हूं। जिस तरीके से हम रिस्क की नाकदरी कर रहे हैं, जिस तरह हम रिस्क की नाकदरी कर रहे हैं, अल्लाह ने इस रिस्क को हमारी दस्तरस से दूर कर दिया। एक एक लुक़मे की कदर करें, एक एक लुक़मे की कदर करें, दस्तरखान पर गिर जाए साफ कर कर खा ले, इससे अल्लाह ताला रिस्क में बरकत पैदा फरमाते हैं। सालन निकाला, खा लिया, आधा खाया, आधा नाली में डाल दिया, है ऐसा? ये नहीं है, बोलते क्यों नहीं है ऐसा? रोटी खाई, एक रोटी निकाली, आधी रोटी या पौन रोटी वो छोड़ दी, वो भूसी टुकड़े में चली गई, है ऐसा ही नहीं? ऐसा ही है। और फिर हम रो रहे हैं कि माशी हालात और तंगी और महंगाई और गिरानी और फलाना ढमकाना। बाबा, इससे बदतर हालात आएंगे जो हमारे हालात चल रहे हैं। प्लेट उंगली से चाटते नहीं, उंगली से प्लेट साफ नहीं करते। हदीस में कि जिस खाने में तुम प्लेट को अगर चाटो तो ये प्लेट बरकत की अल्लाह ताला से दुआ करती है, ये प्लेट दुआ करती है। सालन लगा हुआ है, इतना सा खाना था, इतना निकाला, डाल दिया नाली में, कैसे रिस्क में बरकत होगी? कैसे बरकत होगी? हर आदमी आज जो है वो घर में अकेले अकेले प्लेटों में खा रहा है। क्यों एक प्लेट में 4 आदमी मिलकर नहीं खाते? देखो कैसी बरकत होती है। ये तरीका भी आजमा लें। एक आया, उसने निकाला, वो चला गया, दूसरा आया किचन में, उसने अपना खाना प्लेट में निकाला। खाने का एक नज़म हो, एक तरीका हो, एक तरतीब हो, एक वक्त हो, इज्तिमाई तौर पर। ठीक है, सब नहीं आ सकते, जितने आ सकते हैं 2 शिफ्टों में मिलकर खाएं। एक बर्तन में जितने ज्यादा हाथ होंगे अल्लाह ताला इंशाअल्लाह उसमें उतनी बरकत डालेंगे। ये बात सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? हमारे यहां ये बात काबिल अमल है? नहीं है, हम इस पर अमल नहीं कर रहे हैं। तो रिस्क में अल्लाह ताला ने तंगी कर दी है, रिस्क हमारी दस्तरस से और पहुंच से दूर हो चुका है, नहीं आ रहा। इन चीजों पर एहतमाम से अमल कर लें। इसी तरीके से हर आदमी हम में से इस बात का एहतमाम करे, हर आदमी इस बात का हम में से एहतमाम करे कि हत्तल इम्कान पूरे दिन, रात को जब सो रहे हैं वो तो एक अलग मसला है, लेकिन जब तक कि हम सो नहीं रहे उस वक्त तक के हम में से हर आदमी कोशिश करे कि बावजू रहे। रिस्क में बरकत होगी, जान की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाएंगे। माल, अब इसमें भी कोई मसला है? बताइए, इसमें मसला है बावजू रहने में? ये कोई रॉकेट साइंस है? कुछ भी नहीं भाई। जब वजू टूट जाए वजू कर ले,
کہیں آدمی دفتر میں وہاں پر بھی پانی ہے، کہیں ملازم ہے وہاں پر بھی پانی ہے، کہیں دفتر جا رہا ہے، باہر جا رہا ہے، گھر سے وضو کر کر نکلے. اتنی برکتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں، اتنی برکتیں ان چیزوں کی میں آپ کو بتا نہیں سکتا. جب آپ کر کر دیکھیں گے پھر آپ کو اس فقیر کی باتیں یاد آئیں گی کہ یہ پاگل کچھ صحیح کہتا تھا. کر لیں، کریں، عمل کریں. تو اس لیے بھائی یہ باتیں جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. اور ایک اور چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رزق کے دروازے تنگ کر دیے تنگ کر دیے. وہ سب سے بڑا عذاب ہے. اور میں جو قرآن کریم کی میں نے جو دونوں آیتیں میں نے پڑھی ہیں آپ کے سامنے خطبے میں، بہت سے لوگ اس وقت نہیں ہوں گے خطبے جب میں نے شروع کیا. ایک بہت بڑا سبب ہمارے رزق کی تنگی کا، وہ تو گناہ تو ہیں ہمارے اپنی جگہ، بدعمالیاں ہیں اپنی جگہ، فرائض میں کوتاہی وہ اپنی جگہ، یہ سارے اسباب ہیں. لیکن ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ آج ہم ناشکری کے عذاب میں مبتلا ہیں. ہم آج ناشکری کے عذاب میں مبتلا ہیں. کسی آدمی کے زبان سے 3 وقت وہ کھانا کھا رہا ہے پیٹ بھر کر، صبح اٹھتا ہے، بیوی بچے صحیح سلامت ہیں، جس حال میں رات کو سوئے تھے اس حال میں الحمدللہ وہ صبح اٹھ گئے، لیکن زبان پر شکر نہیں ہے. زبان پر شکر نہیں ہے. اس ناشکری کے کلمے نے ہمیں مار دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا رہے ہیں 70 سال 60 سال 65 سال 75 سال سے وہ رزق اور نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں. لیکن جب کوئی پوچھے تو زبان پر ایک جملہ ہے، کیا؟ بڑے حالات خراب ہیں، بڑے حالات خراب ہیں، بڑا مشکل گزارا ہو رہا ہے. میں نے اب تک اب جو حالات چل رہے ہیں، میں نے کسی کی زبان سے میں نے یہ نہیں سننا کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر، اللہ تعالیٰ نے لاکھوں لوگوں سے مجھے بہتر رکھا ہے الحمدللہ. میں نے یہ جملہ میں نے نہیں سنا. آپ مجھے بتائیں کہ جو اللہ تعالیٰ بارش کے قطروں کی طرح نعمتیں برسا رہے ہیں، جب اس کی ناشکری لوگوں کے سامنے کی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں شکایتیں کی جائیں گی مخلوق سے، کیا اللہ تعالیٰ اپنی نعمت میں اضافہ فرمائیں گے یا کمی کریں گے؟ کمی کریں گے. ناشکری کے جملوں نے ہمیں مار دیا ہے. ناشکری کے کلمات نے ہمارا رزق ہم پر تنگ کر دیا ہے. شکر کریں، شکر کریں. اللہم لک الحمد ولک الشکر. خوش رہیں، ہوگا وہ جو مقدر میں، لیکن اللہ تعالیٰ کی شکایتیں مخلوق کے سامنے نہ کریں. اپنے اعمال کو درست کریں، اپنی بدعمالیوں کو دور کریں، اپنے اعمال اور اخلاق کی اصلاح کی فکر کریں. جن گناہوں میں جو آدمی مبتلا ہے اس کی بہت لمبی تفصیلات ہے، میں تفصیلات میں نہیں جا رہا، اس کو دور کریں. اللہ نے چاہا انشاءاللہ یہ حالات بدل جائیں گے. یہ حالات بدلنا اور حالات کو پلٹنا یہ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت اور اختیار میں 100% وہ قادر ہیں ان حالات کو بہتر حالات سے تبدیل کرنے پر. میری یہ ٹوٹی پھوٹی معروضات ہیں جو میں آپ کے سامنے میں درد دل سے میں عرض کر رہا ہوں. اگر ان باتوں پر عمل کر لیا اور ان باتوں کو ذہن میں بٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری لغزشوں کو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، ہماری سیئات کو اللہ تعالیٰ حسنات سے تبدیل فرمائے. اور جن گناہوں میں اور بدعمالیوں میں ہم مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئندہ صحیح سمت کی طرف، صحیح رخ پر زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنیں. اور اللہ تعالیٰ نے تو یہ پہلے شکوہ کر دیا ہے قرآن میں، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر کرنے والے بندے بہت تھوڑے سے ہیں. یہ پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا ہے اور آج ہم اس کا عملی مشاہدہ کر رہے ہیں. ہم عملی مشاہدہ کر رہے ہیں. ہر آدمی دن میں 3 وقت کھا رہا ہے الحمدللہ. چاہے جتنی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، کبھی ایسا نہیں ہے کہ 1 وقت کھا رہے ہوں، 3 وقت کھا رہے ہیں، ڈٹ کر کھا رہے ہیں. لیکن زبان پر شکر کا جملہ نہیں ہے. اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر اللہ اپنے رزق کے دروازے ہم پر کھول دیں اور ہر طرح کی آزمائشوں سے، ابتلاءات سے اللہ تعالی
ہماری حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔